محترم سامعین، ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست عشقیہ داستان لے کر حاضر ہوا ہوں جو بالکل سچ ہے، سچی داستان ہے، اور عشق کی یہ داستان رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ انگلینڈ کے وکٹورین عہد کے ایک عظیم شاعر اور شاعرہ کی شیریں محبت کی دلکش کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے بھی زندگی کے آلام و مصائب کا اسی طرح شکار رہتے ہیں جس طرح ایک عام انسان جو کسی جھونپڑ پٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ زندگی سب کے ساتھ مختلف معیار کے مطابق یکساں سلوک کرتی ہے۔ عزت، دولت، شہرت اور قدر و منزلت کی فراہمی اپنی جگہ، مگر زندگی پھولوں کی سیج پر لٹا کر بھی کانٹے چبھوتی رہتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی کے جو دو کردار ہیں، الزبتھ بیرٹ اور رابرٹ براؤننگ، یہ ان کی زندگی اسی نشیب و فراز کا نمونہ ہے۔ یہ انگلینڈ کے مشہور ترین شعراء میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں دونوں۔ الزبتھ 19ویں صدی عیسوی کی ایک عظیم انگریز شاعرہ تھی جو مارچ 1806 میں ایڈورڈ بیرٹ اور میری گراہم کلارک کے یہاں درہم یعنی انگلینڈ میں اپنے باپ کے 20 کمروں پر مشتمل شاندار اور آرائش زدہ رہائش گاہ میں پیدا ہوئی۔ یہ جگہ لندن سے 430 کلومیٹر دور شمال میں تھی۔ ان کا شمار امراء اور رؤساء میں ہوتا تھا۔ اس کے دادا اور نانا کی جمیکا ویسٹ انڈیز میں بہت بڑی جاگیریں، شیشہ ساز فیکٹریاں اور چینی کے کارخانے تھے۔ نیو کاسل اور جمیکا کے درمیان ان کے بحری جہاز چلتے تھے۔ اس کے دادا کی جاگیر 10,000 ایکڑ یعنی 40 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی۔ الزبتھ اپنے ماں باپ کی 12 اولادوں یعنی جن میں 8 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اپنی 12 اولادوں میں سب سے بڑی تھی الزبتھ، جن میں سے جو ان کے 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک بیٹی 3 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، جب اب الزبتھ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ اس کے باپ کو جمیکا ویسٹ انڈیز میں ایک بہت بڑی جاگیر ورثے میں ملی جہاں اس کے گنے کے وسیع و عریض کھیت اور شوگر مل تھی۔ الزبتھ جب 3 سال کی تھی تو وہ لوگ درہم سے لیڈبری میں نئے گھر ہوپ اینڈ منتقل ہو گئے جو 500 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس کے باپ نے باقی بلڈنگ کو استبل بنا کر وہاں ایک شاندار ٹرکش سٹائل کا گھر بنوایا۔ یہ گھر اور جگہ برمنگھم سے 90 اور لندن سے 200 کلومیٹر دور تھی۔ ہوپ اینڈ میں گزری ہوئی زندگی نے الزبتھ کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا، یعنی گھر کا نام تھا ہوپ اینڈ۔ وہاں گزری ہوئی زندگی نے الزبتھ کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اس نے 1856 میں اپنا شاہکار ناول آرورا لی لکھا جس کے اگلے 44 سال میں 20 ایڈیشن چھپے۔ الزبتھ نے 4 سال کی عمر میں گھر پر ہی تعلیم شروع کی اور تبھی سے شعر لکھنے لگ گئی۔ 6 سال کی عمر میں وہ ناول پڑھنے لگی اور 8 سال کی عمر میں وہ بہت ہی اچھے شعر کہنے لگی۔ 13 سال کی عمر میں وہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گئی جس میں اس پر دورے پڑتے جو کئی دن اور ہفتوں جاری رہتے۔ ڈاکٹروں کو اس کی بیماری کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید مرگی اور فالج کے دورے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اس کی شاعری کا ایک دیوان چھپوایا
وہ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کی بہت شوقین تھی، مگر فرصت کے لمحات میں اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ گھڑ سواری کرتی اور عمرہ والے شوق پورے کرتی۔ ایک بار گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں نقص پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ ساری عمر درد اور کرب سے اپنی جان نہ چھڑا سکی اور بہت ساری عمر معذوری میں گزاری۔ 15 سال کی عمر میں وہ سر درد اور ریڑھ کی ہڈی کی شدید تکلیف میں مبتلا رہنے لگی۔ 1837 میں 31 برس کی عمر میں اس کے پھیپھڑے جواب دینے لگ گئے۔ اسے السر اور تپ دیکھ کی تکلیف شروع ہو گئی۔ درد سے نجات کے لیے وہ نوجوانی ہی سے نشہ آور ادویات استعمال کرنے لگی۔ افیم اس کے تخیل کو جلا بخشتی تھی اور جسم کو آرام پہنچاتی تھی، اور افیم کھانے کے بعد وہ زبردست رومانی اور تخیلاتی شعر کہنے لگی۔ 1828 میں اس کی والدہ فوت ہو گئی تو اس کی خالہ سارہ نے بچوں اور گھر کو سنبھالنا شروع کیا۔ سارہ سے الزبیتھ کی نہیں بنتی تھی، لہٰذا دونوں میں ہر وقت سرد جنگ جاری رہتی۔ دوسری طرف جمیکا میں غلامی اور چائلڈ لیبر پر پابندی اور مقدمات کے منفی فیصلوں کی وجہ سے الزبیتھ کے باپ کو زبردست مالی جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے انہیں اپنا شاندار محل ہوپ اینڈ فروخت کرنا پڑ گیا اور وہ ومپول اسٹریٹ لندن میں منتقل ہو گئے۔ 1838 میں وہ ڈاکٹروں کے مشورے پر لندن چھوڑ کر ساحل سمندر پر واقع قصبہ ٹورکے میں رہنے چلی گئی، یا ٹورکے۔ پھر اس کی زندگی میں 2 بڑے حادثے رونما ہوئے۔ فروری 1840 میں اس کا بھائی سیموئل جمیکا میں بخار میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ پھر جولائی 1840 میں اس کا چہیتا بھائی ایڈورڈ ٹوکے میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ 1841 میں وہ سب ٹوکے چھوڑ کر واپس ومپول اسٹریٹ لندن آ گئے۔ لندن میں وہ تمام وقت اپنی اوپری منزل والے کمرے میں گزارتی تھی۔ الزبیتھ بیماری اور تنہائی پسند مزاج کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے علاوہ وہ کسی غیر شخص کو ملنے سے بھی کتراتی تھی۔ البتہ آرٹ کا دل دادا اور پوئٹری کا شوقین اس کا دور دراز کا ایک امیر کبیر کزن کینین کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس دوران اس کی صحت کچھ اچھی ہوئی۔ اس دوران الزبیتھ کی صحت کچھ بہتر ہوئی اور 1841 اور 1844 کے درمیان اس نے شاعری میں غضب اور کمال کر دیا۔ اس کی شاعری میں بے پناہ پختگی، سربلندی اور جمالیاتی حسن پیدا ہو گیا تھا۔ معذور ہونے کی وجہ سے اس پر گھر کی کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں جو اس نے دوسری 2 بہنوں کے سر ڈال دی تھی، لہٰذا وہ ہر وقت اپنی ادبی سرگرمیوں اور پڑھنے لکھنے میں وقت گزارتی تھی۔ لندن میں قیام کے دوران الزبیتھ بیرٹ کی ملاقات ولیم والڈزورتھ، سیموئل کالرج، میری مڈفیلڈ، الفرڈ ٹینیسن، تھامس کارلائل اور دیگر عظیم شعراء سے ہوئی جو اس کے ہم عصر تھے۔ 1850 تک وہ والڈزورتھ اور ٹینیسن کے درجے کی شاعرہ بن گئی۔ ہے نا کمال کی بات؟ وہ ٹینیسن اور والڈزورتھ کے درجے کی شاعرہ بن چکی تھی۔ 1844 میں شائع ہونے والی اس کی نظموں کی کتاب پوئمز نے اسے عالمی شہرت عطا کر دی۔ اس کی شاعری امریکہ اور انگلینڈ میں یکساں طور پر مقبول تھی، حتیٰ کہ مشہور انگریز شاعر رابرٹ براؤننگ نے اسے ایک خط لکھ کر ادبی دنیا کی مشہور و معروف عشقیہ داستان کا آغاز کر دیا۔ یہاں سے ہماری اصل کہانی شروع ہو رہی ہے کہ جب اس کی نظموں کی کتاب پوئمز شائع ہوئی 1844 میں،
تو مشہور انگریز شاعر رابرٹ براؤننگ نے ایک خط لے کر ادبی دنیا کے مشہور و معروف عشقیہ داستان کا آغاز کیا۔ اس خط میں اس نے الزبتھ کی شاعری کی جذباتی انداز میں بہت تعریف کی اور لکھا، I love your verses with all my heart, dear Miss Barrett, for their fresh, strange music, the affluent language, the exquisite pathos, and true new brave thought۔ پھر مئی 1845 میں کینین نے الزبتھ کے بالائی کمرے میں الزبتھ اور رابرٹ براؤننگ کی ملاقات کا انتظام کر دیا۔ جب وہ 39 برس کی تھی الزبتھ اور براؤننگ کی عمر 33 سال تھی، لیکن دونوں کنوارے تھے۔ یہ الزبتھ اور براؤننگ کی رومانی زندگی کا نقطہ